یہ صفات ہیں اللہ کی. پہلی صفت اللہ کی جو، اور اسی رحمت ہی کی ساری تفصیلات ہیں باقی ساری صفات، اور ان کے رسول رحمت للعالمین. تو پھر آپ میں اگر رحمت نہیں ہوئی، کردار تو جانے دیجیے ایمانی نہیں ہوگا. یعنی رسول کے پیروں کیسے ہوئے اور اللہ کے بندے کیسے ہوئے؟ رحمت ہی اس کی اصل صفت ہے، باقی ساری صفات اسی کی تفصیلات ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے صرف نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت خوشبو کی طرح ہوتی ہے. آپ پرفیوم کی دکان پر جائیے، ساری شیشیاں سیل اگر رکھی ہوں، کوئی نہیں کھلی ہو، تب بھی خوشبو آئے گی. خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا. میں قنوج گیا جب پہلی مرتبہ، بڑا تعجب ہوا، نالیوں میں سے خوشبو کے بھپکے تھے. وہاں پرفیومز کی کاٹیج انڈسٹری ہے، تو نالیوں میں سے خوشبو آ رہی ہے. خوشبو کو کوئی چھپا نہیں سکتا، نالیاں بھی خوشبو دینے لگتی ہیں. رحمت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، رحمت چھپائی نہیں جا سکتی، چھپائی نہیں جا سکتی. آپ کے اندر اگر رحمت ہے تو یہ کافی نہیں ہے، اس سے، اور رحمت نفع بخش ہوتی ہے، رحمت نفع پہنچاتی ہے ہمیشہ، رحمت سے نقصان نہیں ہو سکتا. ایک مومن ہونے کے لیے اسے معلوم ہوا اگر رحمت ہوگی تو نفع پہنچے گا، اس کو کنسیل نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک مومن ہونے کے لیے بالکل کافی نہیں ہے کہ کسی کو آپ سے نقصان نہیں پہنچے، یہ سفیشینٹ نہیں ہے، نفع پہنچنا لازمی ہے. اللہ کی کائنات مسلم ہے، مومن ہے، سب، قرآن نے کہا کہ یہ سب اللہ کے آگے سر بسجود ہے. تو اللہ کی ساری کائنات مسلم اور مومن ہے. یہ کائنات انسان کے لیے نفع بخش ہے، یہ سب کو نفع پہنچا رہے ہیں، نفع پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. یہ صفت ہے اللہ کی جو ہر جگہ ظاہر ہو رہی ہے. جب آپ نفع بخش نہیں رہیں گے، یہ ہے پہلے نمبر کی چیز کہ جب رحمت اس میں سے نکل جائے گی تو سارا کردار کا ڈھیر ہو جائے گا. باقی تو سب تفصیلات وہاں سے، یہ ماحول کی اور کردار کی. پہلے نمبر کی چیز یہ ہے رحمت اللہ کی صفت. دیکھیے اصول ضابطے بتائے سب کے لیے، غیر مسلم لے لیں اسے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. دنیا کے انسانوں کے لیے جو چیز بھی یا جو شخص بھی یا جو قوم بھی جو نفع بخش ہوتا ہے، دیٹ اسٹیز، وہ زمین پر رہتی ہے، باقی کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ سب سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، یہ اس لیے ہیں یہاں پر کہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں. یہ اس لیے یہاں پر ان میں کوئی اگر نفع بخش نہیں ہوگا تو ہٹا دیا جائے گا، وہ رہے گا نہیں. وہ قومیں ہٹا دی جائیں گی جن سے انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، جن سے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچے. مسلمان کتنے نفع بخش ہیں، ان سے کتنوں کو نفع پہنچتا ہے. یہ ضابطہ دیا ہے، قرآن نے دیا ہے. زمین پر رکے گا وہ، ٹھہرے گا وہ جس سے نفع پہنچتا ہو دنیا کے انسانوں کو. اگر کہیں مسلمان تھوڑا سا، مسلمانوں کی جیب سے کم نکلتے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، اکنامکلی دوسروں سے ذرا سے پیچھے، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کچھ، سب نہیں، بہت کم کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے دل میں ہمدردی آتی ہے، چند تنظیمیں نکلتی ہیں، کلیکشن کرتی ہیں، لے جاتی ہیں. تب لے جاتی ہیں جب وہاں مسلمان بھی متاثر ہو. کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں صرف غیر مسلم ہو، وہاں کوئی مسلمان تنظیم نہیں جاتی کام کرنے والے. اور جہاں صرف مسلمانوں، RSS والے کام کرنے جاتے ہیں، جہاں صرف مسلمان متاثر ہوئے. کشمیر میں جو زلزلہ آیا، میں گیا تھا وہاں، جو بڑا زلزلہ آیا تھا 2005 میں، ہماری ٹیم نے 2 دفعہ پرسنلی ٹیم نے جا کر کام کیا. ہم نے خالی ایسے دے نہیں دیا کسی کو. تو بڑی عجیب، بڑی بھیانک، بڑے عجیب تجربات ہیں جو وہاں پر ہوئے. اس میں سے ایک بات یہ کہ 90% کیرلا سے چلے آ رہے تھے، ٹرکس کی لائن لگی ہوئی تھی، 90% سے زیادہ ایڈ غیر مسلموں کے پاس سے آئی. 10% بھی نہیں تھی جو مسلمانوں کے پاس سے آئی، کیونکہ ہم بہت دن رہے، 2 مرتبہ وہاں کیمپس لگا کر اپنے. ہم سامان لینے کے لیے نکلے، شری نگر گئے، کچھ چیزیں جو خریدنی تھی، کبھی جوتے، کبھی ہم بہت سی چیزوں کو ہم نے سوچا تو وہیں سے خریدیں گے، پر ہر ایک نے پورے طریقے سے کوشش کی کہ کسی طریقے سے لوٹ لیں انہیں. ذرا سا یہ اسلام کی ہمدردی نہیں تھی کہ یہ ریلیف کا کام کرنے آئے یہیں اسی کشمیر کے اندر. ہم ان کے گھر بھی ہلے تھے، لیکن بربادی وہاں نہیں ہوئی تھی شری نگر میں. یہ جملے کہے گئے ہم سے کہ اسی قابل تھے، اچھا ہوا ان کے ساتھ میں. اور ایک دوسری بات عرض کروں، شاید یہ اس شکل میں آپ کے کانوں میں نہیں پڑی ہوگی، کسی اخبار میں لکھی نہیں گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. وادی میں ہندو نہیں کے برابر ہیں لیکن ہیں، سکھ ہیں اچھے خاصے. ایک سکھ ہلاک نہیں ہوا اور ایک ہندو ہلاک نہیں ہوا، صرف مسلمان ایسا ہی جیسے چن چن کر بچا دیے گئے. اور پھر ایڈ آئی ہندوؤں کے پاس سے. اور کہیں ہندو علاقوں میں تباہی آتی تو مسلمان نہیں جاتے، نفع بخش نہیں بچے.